ہم نے اپنے استاد مولانا مفتی ولی حسن سے، جو بہت بڑے فقیہ تھے، ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے دور میں کوئی فقیہ دیکھا ہے؟ تو فرمایا مفتی محمود فقیہ ہے، کہ ہر مسئلے کا ان کے پاس مفصل علاج موجود ہوتا ہے، ہر مسئلے کا۔ یہاں تک کہ صوبائی اسمبلی کے ممبران کتنے ہونے چاہیے، قرآن کی آیت چاہیے۔ قومی اسمبلی میں کل ممبر کتنے، اگر ہماری حکومت بنی آیت پڑھنی پڑے گی، پورا حضرت آیات پیش کرتے تھے۔ کمیونزم کس جگہ قرآن میں رد ہوا ہے، سوشلزم کس جگہ رد ہوا، فلاں منشور کس جگہ رد ہو رہا ہے، تمام آیتوں میں ان کا ذہن چلتا تھا، ہم وقت ڈوبے رہتے تھے بالکل۔ اور جس عالم کو دیکھا کہ یہ اس فن میں ماہر ہے، حضرت ان سے فوراً دریافت کر لیتے تھے کہ اچھا مجھے اس میں یہ اشکال ہے، اور اتنے شیرین انداز میں کہ کبھی بھی کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی تذلیل کر رہا ہے یا اسے زیر کر رہے، نہیں، اسے سمجھ لیتے تھے کہ نہیں سمجھے تو پھر حضرت تشریح کرتے تھے۔ مسئلہ زکوٰۃ میں جس میں حضرت کا انتقال ہوا، تو جن لوگوں نے حکومت کو خوش کرنے کے لیے فتوے لکھے تھے اسلام آباد کی شاباش لینے کے لیے، ان کو طلب کیا تھا، تو حضرت نے ان کو اس طرح فرمایا کہ حکومت نے زکوٰۃ لینے کا نظام بنایا ہے، میں دینی دلائل کی روشنی میں اس کو غلط سمجھتا ہوں اور میں نے اس کا رد لکھا ہے۔ آپ کا ایک فتویٰ شائع ہوا ہے جو بغیر نام لیے میرا جواب ہے، میں بھی اس کا جواب لکھ سکتا تھا لیکن جواب الجواب سے اصلاح نہیں ہوگی، میں نے چاہا کہ براہ راست گفتگو ہو جائے، اور اگر مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی تو میں یقیناً اطاعت کروں گا، اور مجھے آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ اگر میری بات آپ کی سمجھ آ گئی تو آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے۔ اور پھر حضرت نے آغاز فرمایا کہ اس کے کل 3 نقطے ہیں، اور پہلا نقطہ یہ ہے، دوسرا یہ، اس طرح شروع کیا جیسے مجتہد کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو فقیہ ہونا بہت مشکل کام ہے۔ فقیہ اصل نبی کا وارث ہوتا ہے، نبی حلت و حرمت کے بیان کے لیے آتے ہیں، اور حلت اور حرمت کا بیان وہ فقیہ کرتا ہے۔ یہ جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا، بھوک ہڑتال، تو مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تشویش تھی کہ بھئی بعض ملکوں میں مسلمان بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اگر یہ مر گئے خودکش ہوں گے، اور یہ تو ٹھیک موت نہیں ہے۔ تو کسی نے آ کے حضرت کو کہا کہ حضرت یہ ایک طریقہ ہے ظالم پر دباؤ ڈالنے کا، بعض جگہ مظلوم کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ظالم سے بدلہ لینے کا یا اس کو اپنا مدعا سمجھانے کا، بس یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ اس سے کس طرح دباؤ ڈلتا ہے؟ کہا اخبارات میں آ جاتا ہے اور سلطنتیں اس میں مداخلت کر لیتی ہے، حکومتیں اس اتھارٹی کو مجبور کرتی ہے کہ مان لو اس کی بات، مر جائیں گے یہ۔ تو شاہ صاحب نے کہا جائز ہے، بھوک ہڑتال جائز ہے۔ دیکھو فقیہ ہے نا، جب ماحول سن لیا تو حکم تبدیل کر لیا، فرمایا جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، ترمذی شریف میں ہے کہ لوگ اونٹنی کو اور بیل گائے کو اور بکرا بکری کو چھوڑ کر طروق الفحل، جسے کہتے ہیں طروق الفحل، منع ہے، اس کی اجرت لیتے ہیں، پیسے ویسے نہیں لے۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہمارے ہاں تو رواج ہے جب ہم کسی کے اونٹنی کو اپنا اونٹ دیتے ہیں یا اس کی بکری کے لیے بکرا چھوڑتے ہیں تو بطور اکرام کے اور عزت کے ہم کو کچھ ملتا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا اکرام ہے، ثم یجوز، جائز ترمذی شریف۔ پہلے آپ نے سمجھا کہ شاید یہ اجارہ ہے اور بے ہے، اجارہ اور بے تو نجس کا منع ہے، اور جب دوسرا قول انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں بے نہیں ہے، تکریم و تعظیم کے باب میں سے وہ مروت ہے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی پر یا تراویح میں حافظ صاحب کو جو ملتا ہے وہ اجارہ ہے، تو انہوں نے فتوی شائع کر دی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور جن کی عقل سلیم تھی اور دیانت پوری تھی اور انظار کامل تھے، انہوں نے کہا یہ بے و شرع نہیں ہے، یہ تکریم و تعظیم کا باب ہے، بلکہ یہ جو دیا جاتا ہے یہ کم ہے اور اس کو 10 گنا بڑھانا پڑے گا، اور اس کے لیے بخاری کی حدیث موجود ہے۔
ایک حکم تبدیل ہوتا ہے علت کی وجہ سے. اگر علت بیع و شراء ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ حرام ناجائز، اور اگر علت تکریم و تعظیم ہے تو صرف جائز نہیں ہے، مستحب ہے.